نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا، عیب جوئی کرنے والا ہو. الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے جمع کیا مال کو اور گنتا رہتا ہے اسے. یحسب، سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، یا بے شک اس کا مال ہمیشہ رکھے گا اس کو. کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ضرور بضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو چڑھ جائے گی دلوں پر. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر روکی ہوئی ہوگی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، سورۃ الہمزہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورۃ العصر ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے اور نقصان میں ہے. نقصان سے وہی لوگ بچے ہیں جن کے اندر 4 صفتیں ہیں: ایمان، اعمال صالح، حق بات کہنا اور صبر کرنا. اب سورۃ الہمزہ میں خسارے والوں کی مزید چند صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا کہ ہلاکت ہے، ویل ہے. ویل کا معنی تباہی، ویل کا معنی بربادی، ویل کا معنی ہلاکت، یا ویل کا معنی جہنم کی ایک خاص وادی. جہنم کی وادی ہلاکت، تباہی، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے. ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں تقریباً مترادف الفاظ ہیں. اتنے مترادف
کہ دونوں ایک جگہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تانا دینے والا، عیب جوئی کرنے والا، چغلی کھانے والا، یہ سب ان کے معنی ہیں، اور یہ دونوں الفاظ اس سے پہلے قرآن مجید میں گزر چکے ہیں۔ ہم نے پڑھا سورۃ قلم میں ہماز مشاء بنمیم، یہ ہماز ہمزہ اسی سے ہے کہ جو چغل خور ہے اور چغلی کے ساتھ ہی بولنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے سورۃ الحجرات میں پڑھا لا تلمزوا انفسکم، یہ لمزہ اسی سے ہے، عیب نہ لگاؤ اپنے آپ پر۔ بہرحال کسی کے سامنے برائی کرنا یا اس کے پیٹھ پیچھے بولنا، بعض مفسرین نے یہ فرق کی ہے کہ ہومزہ یہ ہے جو پس پشت برائی بیان کرتا ہے، اور لمزہ یہ ہے جو سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے، یا برعکس ہے کہ لمزہ پس پشت ہے اور ہومزہ سامنے برائی کرنے والا۔ غرضے کے مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اور ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بولتا ہے فلانے میں یہ، او جی وہ ایسا بندہ، وہ ایسا جی، وہ ایسا جی، اس میں یہ ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو لوگوں کی برائیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں کوئی صرف اتھی تو نہیں، میں یہ گل اس دے منہ تے بھی کر لے سا۔ اللہ فرماتے ہو مزہ پس پشت کرنے والا، لو مزہ منہ پہ کرنے والا۔ منہ پہ کسی کی برائی بیان کرنا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ تو فرمایا جیسے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا اور عیب جوئی کرنا یہ جرم ہے، ایسے ہی کسی کو سامنے ذلیل کرنا اور اس کی غلطیاں اور برائیاں اور یوں چن چن کے بیان کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھیے کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو سمجھاتا ہے بھئی یار یہ تیرے اندر غلطی ہے اور اس کی اصلاح کر لے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک ہے ایک آدمی کسی کو تانا دینے کے لیے کہتا ہے تو ایسا، تیرے اندر یہ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میرے اندر ایک غلطی ہے، آپ میں سے کوئی بندہ مجھے سمجھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مجھے بٹھائے گا علیحدگی میں اور مجھے بڑے طریقے سے یہ کہے گا کہ دیکھو یہ اگر آپ تھوڑی سی یہ بات درست کر لیں میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ تو میرے ذہن میں بات آئے گا یار یہ بندہ میری خیرخواہی کر رہا ہے، یہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے۔ اب اگر میں بھی سمجھ گیا تو میں سرجو کر لوں گا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر میں اس کو کہوں گا نہیں جی میرا یہ مطلب نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھیں۔ بہرحال کوئی اصلاح کی بات ہوگی اس کی طرف سے بھی اور میں بھی آگے وہی جواب دوں گا۔ یہ تو ہوئی اصلاح کی بات۔ اب میری وہی برائی جو ایک بندے نے محسوس کی، وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے ملے گا وہ کوئی نہیں یار فلانے بندے کے اندر ہیں یہ پتہ نا، اور نہیں یار چھوڑو اس اندر ہے، دوسرے نال تیسرے نال وہ کوڑ 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 چور چور، ادھر بھی بات ادھر بھی بات ادھر بھی بات۔ یہ ہے ہومزہ تلمزہ، یہ کوئی اصلاح کی نیت نہیں کر رہا، یہ انتشار کر رہا ہے، یہ اس کی برائی کو پھیلا رہا ہے، یہ اس کی برائی اور عیب بیان کر رہا ہے، یہ اس کو بدنام کر رہا ہے، یہ اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو لوگوں کے عیب چن چن کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ مکھی گندی ہے نا، گندی مکھی، پورا جسم صاف ستھرا ہوگا، چھوٹا سا زخم ہوگا وہ اڑ کر اسی کے اوپر آ کر بیٹھے گی۔ کیوں؟ کہ اس کے مزاج میں وہ گند ہے۔ ایک آدمی کے اندر 99 اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے، اور وہ آدمی 99 اچھائیوں کو بیان نہیں کرتا، وہ اس کی ایک برائی کو لے کر ہی آگے پھیلا رہا ہے، تو معلوم ہوا اس کے اندر شرارت اپنے اندر موجود ہے۔ انسان ہے 100% تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ہے جی 100%؟ کوئی بھی 100% نہیں ہے۔ ہر ایک کے اندر، کسی کے اندر 10% غلطیاں، کسی کے اندر 20% غلطیاں کوتاہیاں تو سب کے اندر ہیں، لیکن جو ان غلطیوں کو نشانہ بنا کر شرارت اور تنقید کرتا ہے، چاہے پس پشت کرتا ہے چاہے سر عام مجلس میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے
جو لوگوں کی غلطیاں چن چن کر بیان کرتا ہے، خود اس کے اپنے لیے تباہی، بربادی، ویل، ہلاکت اور جہنم کی آگ والی وادی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ عادت ہے بڑی عام، میرے سمیت ہر بندے کی یہی حالت ہے، سب سے پہلے میں، پھر بعد میں باقی، کہ دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں۔ فلانا آدمی، او چھوڑو جی اس کے اندر یہ، او جی اس کے اندر یہ، اور یہ میں نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو مبارکباد دو، اس آدمی کو مبارکباد دو جس کو اپنے عیب دوسروں کے عیبوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ دوسروں کو عیب کو نہیں ڈھونڈتا، اپنے عیب ڈھونڈتا ہے۔ میرے اندر کیا غلطی ہے یار، میں ٹھیک کر لوں، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، اپنے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے تاکہ میں اپنے عیبوں سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ لوگوں کے اندر عیب نہیں ڈھونڈتا، لوگوں کے اندر اچھائیاں ڈھونڈتا ہے۔ اس آدمی کو اللہ کے نبی مبارکباد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد ہے، اصل تو وہ کام ہے نا کرنے والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے کاموں میں عیب نکالنے کی بجائے دوسرے کے کاموں میں اچھائیاں اور اچھی باتیں وہ نکال کر بیان کی جائے۔ اسی طرح عیب بیان کرتے ہوئے شیطان پھر بعض دفعہ دھوکے دیتے ہیں نا، میں سچی گال کرنا وہ کیا تسلی دے رہا ہوتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بالکل سچی گال کرنا۔ بھائی ہر جگہ تجھے کس نے کہا ہے سچی گال کر؟ 100 سچی باتیں ہیں جو مجلس میں کرنے کی نہیں ہوتی، 100 سچی باتیں آپ خوب سمجھتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، کئی سچی باتیں ہیں نا جو میں مجلس میں بیان نہیں کر سکتا اور حیا کے خلاف ہیں سچی باتیں، لیکن ہر سچی بات ہر جگہ بیان کرنا کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں سچی گواہی جہاں پہ لی جائے وہاں چھپانا جرم ہے، گواہی اور بات ہے، ایک معاملہ ہو گیا مجھ سے گواہی طلب کی، ہاں بھی بتا کیا موقع تھا، وہاں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سچی بات میں وہاں جا کے کروں۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی، میاں بیوی کی کیا ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اب میرے اوپر ضروری ہے کہ میں محلے میں ہر بندے کو جا کے بتاؤں کہ آج ساڑی لڑائی ہوئی؟ کیوں جی بولو نا، ہر بندے دسی بھائی سنا بھائی جیسی لڑائی ہو گئی ساڑی گھر، کوئی کیوں بتا رہے؟ وہ جی سچی گال ہے نا، وہ بھائی سچی تو ہے، لیکن تجھے کس نے کہا کہ تو جا کے فلاں فلاں کو بھی بتا؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے عیب جوئی کرنا، یہ ہے شیطان تسلی دے رہا ہے، میں تو سچی گال کر رہا جی، وہ سچی گال تجھے کس نے کہا یہاں آ کے کر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری صفتوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کے اوپر بربادی اور وعید اور جہنم کی سزا کا ذکر ہے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، الٹا مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے باشو اچھی بات کی ہے، وہ جی میں بالکل دھڑلے نال سچی گال کر دیتی ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے تانا دینے والا، عیب جوئی کرنے والا، چغلیاں کھانے والا، غیبتیں کرنے والا، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرنے والا، دوسروں کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا، یا لوگوں کو سر عام ذلیل کرنے والا، لوگوں کی عزت کا خیال نہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔ جس کی زبان سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں، جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں، وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان تو ہے ہی سلامتی والا۔ اللہ ہماری زبانوں کو، ہاتھ میں تو ہمیں خیر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم کسی پہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ تو ہمارے تقریباً اللہ کرتا ہے محفوظ ہی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہم لگائیں گے تو 2 آگے سے بھی لگیں گی، لیکن زبان کے جو ہمارے بول ہیں نا، یہ اگلے کا جناب بیڑا غرق کرتے ہیں، اور دوسروں کی عزت کے خلاف بولتے ہی ہم رہتے ہیں، اور اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو کچھ ہے سو ہے، اس بول کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں کتنا ذلیل ہو رہا ہوں، اللہ کے ہاں میری کتنی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ اصل عزت تو وہ ہے جو کس کے ہاں ہو جی، بولو، اللہ کے ہاں۔
اللہ ہمیں اپنے ہم عزت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں نا او جی ناک کٹ گئی، معاشرے میں برادری میں ناک کٹ گئی، پڑوسیوں میں ناک کٹ گئی، عزت کوئی نہیں رہی۔ اصل عزت یہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت ہو جائے۔ تو کسی کی برائیاں بیان کرنا، کسی کے عیب بیان کرنا، اللہ کے ہاں بندہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے اور اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا۔ ہاں، تانا دینے میں ایک اور بات بڑی یاد آئی ہمارے ہاں، یہ بھی ایک بڑا تانا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، ایک دن وہ آ گیا، ہاں جی ماشاءاللہ آج تسی بھی آ گئے ہو۔ یہ طنز ہے، یہ تانا ہے۔ وہ کہتا ہے یار غلطی ہو گئی، آج آ گیا ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ یہ ہے تانا دینا۔ یہ کیا ہے بولو؟ تانا دینا، کسی کو تانا دینا۔ ایک آدمی نے غلطی کی، گناہ کی ہے، تو سنو تو جو ایسا بدرات کی بڑی پیاری بات یاد آئی۔ ایک آدمی نے زنا کی ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کو بھی تانا دینے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ واقعہ سناتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، بدکاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا، جیسے سنا ہی نہیں۔ ہم تو خام ہٹوں میں پڑ جاتے ہیں نا، شک کی بنیاد پر، کیوں جی کی ہویا، جی کی ہویا نا، آ کر خود بندہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور میرے نبی منہ دوسری طرف جیسے سنی نہیں ہے بات۔ وہ پھر ادھر سے آ کے نا پھر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ذرا منہ ادھر کر لیتے ہیں۔ پھر جیسے بات کو سنا ہی نہیں ہے، وہ تیسری مرتبہ آ کے پھر اقرار کرتا ہے، 3 مرتبہ خود زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، 3 مرتبہ اقرار کے بعد بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سے، یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ بندہ جو آ کے یہ باتیں کر رہے ہو، اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں۔ اگر کوئی کہہ دیتا جی اس کا دماغی مسئلہ ہے، حضور کہتے لے جاؤ اس کو، علاج کراؤ اس کا۔ یہ ہے پردہ ڈالنے والی بات، پاگل تو نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پاگل نہیں، میں عقل مند ہوں، میں سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 3 دفعہ اقرار کیا، 4تھی مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاگل تو نہیں، انہوں نے کہا جی میں پاگل نہیں۔ پھر 5ویں مرتبہ اللہ کے نبی بولے اور یہ نشے میں تو نہیں، یہ نشے میں تو نہیں، نشے میں بعض دفعہ بندہ ایسی باتیں کر دیتا ہے، اور کوئی کہہ دیتا نشے میں تو جاؤ اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نشے میں بھی نہیں ہوں۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ بندہ زبان سے اپنی واضح غلطی کا خود اقرار کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ڈالتے ہیں اور اس کی عزت کو مجروح ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم محض شک کی بنیاد پر، سنی سنائی بات کی بنیاد پر، بغیر گواہوں کے اگلے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ہلاکت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے تانا دینے والے کی۔ خیر وہ بات سنا رہا تھا، اب جب 3 دفعہ اقرار ہو گیا، بات ثابت ہو گئی۔ شرعی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر حد لگانی ہو تو 4 گواہ ضروری ہیں۔ کتنے گواہ بولو؟ 4 گواہ بھی عینی شاہد، سنی سنائی بات والے نہیں، بھئی شاید فلانا بھی آخنا پہ تو فلانا بھی آخنا پہ، نہیں، عینی شاہد۔ 4 بندے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بدکاری کرتے ہوئے، تب اس پر حد لگتی ہے۔ ایک بھی کم ہو جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اب گواہ ہوں یا بندہ خود اپنی زبان سے اقرار کرے، جیسے 3 مرتبہ اس شخص نے اقرار کیا۔ اب حد تو لگانی تھی، اللہ کا قانون ہے۔ اب جناب حد لگی، حد لگنے کے بعد اگلی بات سننا جو میں آپ کو یہاں پہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ حد لگ گئی، ایک آدمی نے بعد میں بات کی اس شخص کے بارے میں، کہا دیکھو اس نے برائی کی نا، کیسا ذلیل ہوا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی۔
کہ فلاں شخص اس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گندا کام کیا نا، ذلیل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ اتنا دکھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں اس دکھ کو دبایا. آگے تشریف لے گئے. ایک بکری کا مرا ہوا بکرا پڑا ہوا تھا راستے میں، بچہ بکری کا، کان چھوٹے چھوٹے اور اس سے بدبو آ رہی تھی. آپ نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ جو اس کے بارے میں تانا دے رہا تھا. کس کے بارے میں؟ جس سے بدکاری ہوئی تھی، اس کو تانا دے رہا تھا، اس کو بلاؤ. اور آپ نے فرمایا اس گندے بدبودار بکرے میں سے کھاؤ. کہ یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ مردار، یہ گند، اس سے بدبو آ رہی، یہ بلا کھانے کے قابل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اس بھائی کو جو تو نے زبان سے تانا دیا، اس بدبودار بکرے سے بھی زیادہ بدبودار کام کیے تو نے. جتنی بدبو اس سے آ رہی ہے نا، اس سے بھی زیادہ بدبودار کام تو نے کی ہے جو تو نے اس کو تانا دی ہے. تو تانا دینا بہت بڑا جرم ہے، جس کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو ہم حق گوئی سمجھتے ہیں. بادشاہ میں نے صحیح اس نے میں ہوتے ذلیل کی تھا، میں نے اس کو منہ پر ذلیل کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا جو کچھ ہے تیرے لیے ہلاکت ہے، تو تباہی میں جا گرا، تو برباد ہو گیا. تو کیوں تانے دیتا ہے، تو کیوں ذلیل کرتا ہے، تو کیوں رسوا کرتا ہے؟ تیرا یہ کام تھا. اگر اس کی غلطی کوئی تیرے سامنے آئی تھی تو اسے بٹھا کر توبہ کی ترغیب دیتا. میرے بھائی تجھ سے غلطی ہوئی ہے، بس انشاءاللہ صورت کل بیان کریں گے. ایک اور واقعہ حدیث میں آیا وہ سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، جی یہ بدکاری کا اقرار کر رہا ہے. اس سے غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کے بتایا، خود جا کے بتایا کہ مجھ سے یہ فعل ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا چپ کر کے توبہ کر، اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگ، کسی سے ذکر نہ کر. لیکن ان کے اندر بے چینی تھی. گناہ صحابہ کرام سے جب ہو جاتا، صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن وہ گناہ کے اوپر ٹکتے نہیں تھے. اگر ان کے اندر گویا کہ ایک بے چینی کی کیفیت بن جاتی تھی. اب انہیں تسلی نہ آئی. انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا، تیسرے صحابی کو بتایا. اس نے کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ تیرے اوپر حد لگے گی، تیرے اوپر حد لگے گی. چنانچہ ایسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ان پر حد لگی. حد تو لگ گئی. میرے نبی نے اس صحابی کو گلہ دیا جس نے کہا تھا جاؤ نبی پاک کو بتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا دیا؟ گلہ دیا. اور حضور کے آنسو آ رہے تھے. آپ نے فرمایا تو نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ چپ کر کے توبہ کر لے؟ تو نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ چپ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، 2 رکعت پڑھ کے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو نے حد کے لیے اس کو کیوں بھیج دیا؟ اب جب بات سامنے آ گئی تو اب تو قرآن کا قانون ہے نا حد لگانا، لیکن اس بات کو ادھر دبا کیوں نہیں دیا؟ اس کو تو نے توبہ کی کیوں نہیں بات کہی؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلہ دیا. معلوم ہوا کسی کے عیب تو ہر انسان کے اندر ہیں، ان عیبوں کو چن چن کے ڈھونڈ کے بیان کرنا اور تانے دے دے کر کسی کو ذلیل کرنا، یہ خود اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ گناہ اتنا بڑا نہیں رہتا جتنا یہ جرم بڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے فرمایا تھا، بیت اللہ تیری عزت کی کیا بات ہے، اے اللہ کے گھر تیری شان کی کیا بات ہے. تو میرے رب کا کعبہ جو ہوا، میرے رب کا گھر جو ہوا، تیری عزت اور خوشبو بڑی پیاری ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کعبہ سن، ایک ایمان والا آدمی اس کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے، کعبہ سے بھی زیادہ ہے. کعبہ کو کوئی گرائے نا، تھوڑا جرم ہے بولو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو مومن کی عزت کو کوئی گرائے اتنا بڑا جرم کر رہا ہے جتنا کعبہ کو گرانے والا مجرم ہے. اس لیے اندازہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.